السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائل نے سوال کیا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ اجرت طے کر کے تقریر کرنا کیسا ہے؟ نعتیہ کلام پڑھنا کیسا ہے؟ قرآن خوانی کرنا کیسا ہے؟ نکاح پڑھانا کیسا ہے؟ ان کا سوال اصل میں کئی سوالات پر مشتمل ہے۔ ان سوالات کو سمجھنے سے پہلے کچھ تفصیلی گفتگو بغور سماعت فرمائیں۔ ہر وہ کام جو نیکی کا کام ہے، جو طاعت و فرما برداری ہے، اس کام کے لیے کسی سے اجرت لینا، اس کام پر اجرت طے کرنا، اس مسئلے میں فقہائے کرام نے بہت واضح فرمایا ہے کہ ہر وہ کام جو نیکی ہے، جو طاعت ہے، اس کو اجرت پر نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ ہم جو کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں، جو نیکی کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے اس کام سے خوش ہو، راضی ہو اور ہم کو ثواب عطا فرمائے، نیکیاں عطا فرمائے، ان پر کسی سے پیسے لینا یا ان پر اجرت طے کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم اجرت کس چیز کی لے رہے ہیں؟ ہم نے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا۔ نیکی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو بیچ نہیں سکتے، اس لیے کہ ان طاعتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی نیکیاں عطا فرمائیں ہم نہیں جانتے، عطا فرمائیں بھی یا نہیں عطا فرمائیں یہ بھی ہم نہیں جانتے، ہمارا وہ نیک عمل مقبول ہوا بھی یا نہیں ہوا اس کا بھی ہم کو علم نہیں۔ پھر ہم اجرت کس بات کی لیں گے؟ نیکیوں کے بدلے میں اجرت، اپنے اس عمل کے بدلے میں اجرت جو عمل ہم نے اللہ کے لیے کیا۔ ظاہر ہے کہ اجرت دینے والا ہمیں اس لیے اجرت دے رہا ہے کہ یہ نیک کام ہے، اچھا کام ہے، تو یہ اچھا کام، نیک کام، نیکی کمانے والا کام جب ہی تو ہوگا جب ہم اس کو اللہ کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ لیکن ہم اس کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ اجرت کے لیے کریں، پیسے کے لیے کریں، تو پھر اس پر ثواب کیسے مرتب ہوگا؟ اس پر نیکیاں کیسے ملیں گی؟ اور جب نیکیاں ملیں گی ہی نہیں تو پھر ہم اس اجرت کے بدلے میں، اس پیسے کے بدلے میں دوسرے کو کیا دے رہے ہیں؟ اس مختصر سی تمہید کے بعد اب آئیے اس سوال میں جو سوالات درج ہیں ان سب کو تدریجاً سمجھتے ہیں۔ اس سوال میں کئی سوالات ہیں۔ چنانچہ یہ بھائی پوچھتے ہیں کہ طے کر کے تقریر کرنا کیسا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے، لوگوں میں کچھ جذبات بیدار ہو رہے ہیں اور وہ دین کی باتیں پوچھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اور اس سوال سے یہ بھی اندازہ لگ رہا ہے کہ ہمارے عوام کی نظریں جتنی اپنے اوپر ہیں اس سے کہیں زیادہ قوم کے قائدین کے اوپر ہیں، رہنماؤں کے اوپر ہیں، اور اس سے بھی زیادہ اچھا لگے اگر ہم
اپنے تعلق سے اپنی اصلاح کے لیے سوالات کرنے لگیں، ہم اپنے مسائل میں دینی رہنمائی کے طلبگار ہوں، دینی رہنمائی چاہنے لگیں۔ بہرحال انہوں نے یہ جاننا چاہا ہے کہ جو چلن ہے، جو رواج ہے ہمارے یہاں، معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، آخر شریعت میں اس کی حقیقت کیا ہے؟ بہت اچھی بات ہے۔ اب یہاں ایک بات میں اور کہوں گا کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں، کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہم خود پیدا کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ پریشانی پیدا ہو گئی۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے خود کے پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر ہم اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ غور کیجئے، آخر یہ نوبت کیوں آئی کہ ہمیں اپنے گھر پر قرآن پڑھنا ہے تو ہمیں دوسروں کو بلانا پڑتا ہے؟ جب ہم اہل ایمان ہیں الحمدللہ، ہمیں خود قرآن پاک پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے خاندان کے بچوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے ساتھ والوں کو قرآن کی تعلیم کی ترغیب دینی چاہیے۔ جب ہم خود اپنے گھر میں قرآن پاک پڑھتے رہیں گے روزانہ، تو ہمیں کسی کو بلا کر قرآن خوانی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سنجیدگی سے سوچئے، ہم کیوں پیچھے پڑے ہیں کہ فلاں آئے گا تبھی تقریر کرائیں گے، جلسے میں فلاں صاحب آئیں گے تبھی جلسہ کامیاب ہوگا؟ ہمیں محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں سننی ہیں، ہمیں اس نبی کی باتیں سننی ہیں جس نے ہم سے محبت کی ہے، ہم نے اس سے محبت کی ہے۔ اس کی باتیں سننے کے لیے، قرآن اور حدیث سننے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے، یہ کب سے ضروری ہو گیا کہ فلاں اپنی اسٹائل میں کہے گا تبھی ہم سمجھیں گے؟ اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں ہم بھی ذمہ دار ہیں، ان مسائل کو پیدا کرنے میں کہیں نہ کہیں ہمارا ذوق اور ہماری خواہشات بھی ہیں۔ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ نعت پاک فلاں ہی کی زبان سے سنیں، اسی کی اسٹائل میں سنیں، وہ رقص کرتا جائے اور ہم کو سناتا جائے؟ ہم کیوں چاہتے ہیں؟ ہم نے یہ چلن کیوں رائج کیا؟ تو ذمہ داری تو ہماری بھی ہے۔ ساری ذمہ داریاں دوسروں کے کاندھے پر رکھ دینا، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی کوتاہیوں کو بھی قبول کریں۔ ہماری بھی تو یہ خواہش اور یہ ضد ہے کہ ہم تقریر فلاں ہی سے کروائیں گے تو جلسہ کامیاب ہوگا۔ اگر تقریر کا مقصد دین کی باتیں سمجھنا اور سمجھانا ہے، قرآن و حدیث کو سننا اور سنانا ہے، تو پھر کوئی بھی سنا دے، واعظ و تبلیغ کوئی بھی کر دے، نصیحت کوئی بھی کرتے، ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ لیکن نہیں، ہمیں ضد ہے کہ فلاں ہی کی اسٹائل دیکھنا ہے، ہمیں ضد ہے کہ فلاں ہی کی زبان سے سننا ہے۔ تو یہ وہ خواہشات ہیں جو ہم نے بیجا پیدا کر رکھی ہیں۔ اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم بھی ہیں۔ اب آئیے اصل مسئلے کی طرف۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی طاعت پر اجرت لینا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ چنانچہ کوئی قرآن پڑھے آپ کے گھر آ کر، آپ اس کو قرآن پڑھنے کے لیے بلائیں اور وہ اجرت طے کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ اجرت مانگے، اس کا نذرانہ مانگے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، یہاں ایک چھوٹی سی بات
اور سماعت فرما لیں اور دھیان سے سنیں۔ وہ تعلیمات جو ضروری ہیں قرآن کو، حدیث کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، ان پر اجرت لینا اور دینا فقہا نے ضرورتاً جائز قرار دیا ہے، لیکن صرف وہ جو ضروری ہیں، جن کے نہ ہونے سے دین میں بہت بڑا خسارہ آ جائے گا، جن کے نہ ہونے سے دینی احکام کو سمجھنے سمجھانے والے ختم ہو جائیں گے، جن کے نہ ہونے سے دین کا ایک بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، صرف ان باتوں کے لیے فقہا نے دینی تعلیم پر اجرت لینے اور اجرت دینے کو جائز قرار دیا ہے۔ ان کے علاوہ جو امور ایسے ہیں جن کے نہ ہونے سے کسی طرح کا کوئی خسارہ نہیں آئے گا، کوئی نقصان لازم نہیں آئے گا، مثال کے طور پر اگر ہم میں سے کوئی اپنے والد کی قبر پر 40 دن قرآن نہ پڑھوائے تو اس سے کوئی خسارہ لازم نہیں آئے گا، دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، یا ہم میں سے کوئی اپنے گھر پر قرآن خوانی نہ کرائے تو اس سے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہاں سے آپ کے تمام سوالات کے جواب مل گئے۔ آپ پوچھ رہے ہیں طے کر کے نعت پاک پڑھنا اجرت طے کر کے کیسا ہے؟ اجرت طے کر کے تقریر کرنا کیسا ہے؟ ظاہر ہے تقریر کرنا، تبلیغ کرنا یہ اچھا کام ہے۔ مومنین کو دین کی باتیں سمجھنا سمجھانا یہ اچھا کام ہے، لہذا اس پر اجرت نہیں مانگی جا سکتی۔ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، انہوں نے تبلیغ و ہدایت پر کبھی بھی اجرت نہیں مانگی، بلکہ یہی کہا ما اسألکم علیہ من اجر، کوئی اجر نہیں چاہیے۔ اور خاص طور سے موجودہ دور میں جو جلسے ہو رہے ہیں، ان کی حالت دیکھتے ہوئے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا کوئی حاصل اور کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس لیے اجرت طے کرنا اور اجرت طے کر کے تقریر کرانا یہ جائز کیا بلکہ ایسی تقریریں سننا بھی ناجائز ہے جن میں مقرر اجرت طے کر کے آیا ہو، یا ایسے نعتیہ کلام جس میں نعت خواں اجرت طے کر کے آیا ہو جیسا کہ آج کل رائج ہے، ان کو سننا اور پھر اس کو ثواب کی محفل سمجھنا، باعث ثواب سمجھنا، یہ خود اپنے آپ میں گناہ ہے۔ ہاں، نکاح کی رقم لی جا سکتی ہے، اس لیے کہ نکاح صرف اور صرف اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے نہیں کیا جاتا۔ تو نکاح پڑھانے والا، اس کی فقہا نے صراحت کی ہے کہ نکاح پڑھانے والا اپنے لیے اجرت لے سکتا ہے، اس کو اجرت دینا جائز ہے اور وہ طے بھی کر سکتا ہے۔ محلے کے لوگ اس کے لیے اجرت طے کر دیں یا وہ اپنے لیے خود اجرت طے کر لے کہ ایک نکاح پڑھانے کا اتنا پیسہ لوں گا، وہ اجرت دینی ہوگی۔